الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم کو ایک لفظ کے ساتھ سجایا ہے. آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا، تھال میں کوئی ڈش بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر میوے ڈالتے ہیں اور ان میووں کے ساتھ اس تھال کو سجا دیا جاتا ہے، خوبصورت بنا دیا جاتا ہے. کلام الہی کا لفظ حرف حرف، ہر زبر، ہر زیر، ہر شد، ہر مد بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. اور ان کلمات میں سب سے زیادہ جس کلمے کے ساتھ اللہ نے اپنے کلام کو سجاوٹ بخشی ہے، خوبصورتی بخشی ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں. لا یراک حیث ما نہاک، جس بات سے ہمیں ہمارے کریم آقا اور مولا نے روکا ہے، اس کام اور اس بات میں ہمیں مشغول نہ دیکھے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. جن کاموں سے روکا ہے بندے کو ان کاموں میں مبتلا نہ دیکھے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں جیسے اللہ نے آسمان کو زینت بخشی ہے تاروں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ اس سے زینت عطا فرما دی ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو زینت بخشی ہے پرہیزگاروں کے ساتھ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی ہر نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں. تقویٰ کا ایک پہلا مرتبہ ہے، بالکل پہلا مرتبہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے شرک کو چھوڑ دے. تقویٰ ہے پہلا اور بنیادی کام ہی ہے. اس لیے قرآن نے کہا ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں نے ایک کتاب اتاری ہے اور وہ کتاب ایسی ہے جس کے زیر زبر کسی بھی چیز میں کسی شک کا امکان ہی باقی نہیں ہے. وہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون لوگ ہیں؟ پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ میں نے آپ کو پہلی چیز ایک سنجادی بتا دی. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کرتے. اللہ نے روک دیا بس. اس کے بعد پھر تقویٰ کے مراتب شروع ہو جائیں گے. تقویٰ کے مراتب شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے آ جائے گا کبیرہ گناہوں سے بچنا، حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، قتل النفس، کسی جاندار کو قتل کر دینا، والیمین الغموس، جھوٹی گواہی، شہادت الزور، جھوٹی گواہی، والیمین الغموس، جھوٹی قسم. اسی طرح سے ہر غلطی سے جن کاموں سے خالق کائنات نے روکا ہے بندہ ان کاموں سے رک جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت مبارکہ میں 2 دفعہ فرمایا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. ہم نکاح کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں، نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھا جاتا ہے. اس خطبے میں 3 قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو پڑھنا مسنون ہے. 3 آیات مبارکہ ہیں جن کو پڑھنا مسنون ہے. سب سے پہلے وہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. پھر واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. ایک آیت ہے اور 2 دفعہ اس میں حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو.
اللہ سے ڈرو. یہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسے ایک ہی سانس میں ایک بات کو 2 دفعہ کہہ دیتا ہوں تاکہ اس بات کی اہمیت اور زیادہ پکی ہو جائے. اے لوگو، ڈرو اپنے اس پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے انسان، انہی سے ساری تمام اولاد آدم. وخلق منها زوجها، اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام پیدا فرمائی. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر اس خالق کائنات نے ان دونوں سے یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے بہت زیادہ مرد اور عورتوں کو زمین پر پھیلا دی. پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. کہتے خدا کے لیے میرا یہ حق دے دو. والارحام، اور قطع رحمی سے بھی ڈرو. اب اس آیت مبارکہ میں جو نکاح کے موقع پہ پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے ڈر کی وجہ سے تمام گناہوں سے باز آ جاؤ. دوسری آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے. اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت اسلام پر آئے. ایک اور آیت جو اسی نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ درست بات کرنا. قولوا قولا سدیدا. ایک جگہ ارشاد باری تعالی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. غور سے سنو، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، باہر کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اندرونی طور پر بھی کوئی اضطراب نہیں ہوگا. حالات کیسے بھی ہوں، جو اللہ کے دوست ہوں گے لا خوف علیہم، وہ غمگین نہیں ہوں گے. خاص طور پر روز محشر سختی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، اضطراب کی کیفیت ہوگی، لیکن فرمایا جو اللہ کے دوست ہوں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ کے دوست کون ہیں وہ ہم نے سمجھنا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق بن جائے، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دوستی کا اصول بتا دیا، اپنی دوستی کا راستہ بھی بتا دیا، اپنی ولایت کا راستہ بھی بتا دیا کہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کا قرب ملتا کیسے تھا، اللہ کی دوستی نصیب کیسے ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق حاصل کیسے ہوتا تھا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا 2 باتیں، ایک ایمان، دوسرا تقوی. ایمان الحمدللہ حاصل ہے تو اب دوسری چیز ہم نے اپنانی ہے، اسی کو کہتے ہیں تقوی. تقوی کا مطلب میں نے بتا دیا، لا یراک حیث ما نہاک. ہر اس کام کو چھوڑ دو جس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق میں کمی آتی ہے. ہر اس کام سے بندہ رک جائے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. سب سے گھبراہٹ اور سختی کا ایک عالم پیش آنے والا ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے. جہنم کے اوپر سے قرآن کریم کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے. بعض اللہ کے نیک بندے جب قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو پڑھتے
تو روتے اور روتے اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے. ان سے پوچھا جاتا اتنا رونا کس بات پہ ہے؟ تو وہ کہتے، قرآن کریم نے عجیب جملہ فرما دیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نیک ہو یا بد ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. اب معلوم نہیں ہے جب جہنم کے اوپر سے گزر بھی سکے یا نہ گزر سکے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے گزرنا ہے. اب ہمیں اس سے بچنے کا راستہ بھی اللہ نے بتا دیا. ارشاد باری تعالی ہے، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ہم نجات عطا کریں گے ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کریں گے. یعنی اس موقع پر بھی اگر تقوی ہوا تو اللہ تبارک و تعالی تقوی کی بدولت پل صراط پر سے گزرنا بھی آسان فرما دے. اطمینان، سکون ہر آدمی چاہتا ہے. کون ایسا ہے جو راحت کا طالب نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جو عزت کا طالب نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جو رزق حلال میں وسعت کا طالب نہیں ہے؟ اور یقین جانیے ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. قرآن کریم میں قصہ یوسف بیان کیا گیا. میں اس میں آپ کو ایک سبق کی بات انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ایک طرف ہیں، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف ہیں. بھائیوں پر بھی ایک امتحان تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے والد کی محبت زیادہ تھی. ایک تو ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، دوسرا اللہ نے ان کو نبوت عطا کرنی تھی. کمالات ایسے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس محبت میں ثابت رہتے، وہ امتحان میں ناکام ہو گئے. وہ آپس میں کہنے لگے، قال قائل منهم اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. کہنے لگے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم قتل کر دیتے ہیں یا ان کو کسی ایسی جگہ میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ کوئی ایک بھی نہ ہوگا، ویرانے میں چھوڑ کے آ جائیں گے. جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رہیں گے تو ہوگا یوں، تو تمہارے لیے ہی ہوگی تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور محبت. اس کے بعد توبہ کر لینا، نیک بن جانا. یہ شیطان ایک راستہ دیتا ہے نا کہ ابھی یہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے. تو وہاں پہ بھی سیم یہی کنڈیشن تھی اور قرآن نے وہ ساری بات بتائی. اب یہ نافرمانی پہ تل گئے، گناہ کے کام پہ تل گئے، حتیٰ کہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی منت سماجت کرنے لگے. کہنے لگے، اے ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، آپ ہمارے لیے کیوں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں اطمینان نہیں رکھتے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے ساتھ کل بھیج دیجئے، یلعب، ہم کھیلیں گے، ہم کچھ تفریح کریں گے، کچھ کھائیں گے پیئیں گے، اور ہم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبرانہ فراست سے فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم میرے اس بیٹے کو لے کر جاؤ اور کوئی بھیڑیا آئے اور اسے کھا کے لے جائے اور تمہیں پتہ نہ چلے. بھائی اطمینان دلانے کے لیے کہتے ہیں، قال قائل، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھیڑیا آئے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کھا کے چلا جائے، حالانکہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہم تو اتنی بڑی مضبوط جماعت ہے، اتنے طاقتور ہیں، جوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محبوب فرزند حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا. اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے ساتھ گئے، انہوں نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب جب واپس آئے شام کے وقت میں، اپنے ہی بیٹے، اپنے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اتارا اور اسی قمیض پر ایک خون لگایا بکری کا، اور اسی خون آلود قمیض کو اپنے والد کے پاس لے کر آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے شام کے وقت اپنے والد کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ ابا جان، ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے ساز و سامان کے پاس جہاں چیزیں رکھی تھی، سامان رکھا تھا، وہاں پہ بٹھا کے گئے اور ہم نے آپس میں مسابقہ کیا، دوڑ لگائی۔ ہم دوڑ لگانے میں مصروف تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا کے چلا گیا۔ ایک طرف انہوں نے یہ نافرمانی کر لی اور ایک طرف سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام پر بھی ایک امتحان آیا، ایسا موقع آ گیا کہ اب ظاہری طور پر یا تو اللہ کی نافرمانی کرے یا بڑی آزمائش کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان اقدس سے کیا جملہ نکلا، جس سے آپ کو معلوم ہے، میں مختصر کر کے بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، کہنے لگے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔ انه ربی، وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا آقا ہے، اسی نے مجھے پالا ہے، وہی میرا خالق ہے، میں اپنے خالق کا حکم کیسے توڑ سکتا ہوں، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ میں نے یہی آپ کو مضمون سمجھانا ہے کہ اللہ اس حالت میں بندے کو نہ دیکھے جو حالت اللہ جل شانہ نے بندے کو روک دیا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، گناہ کے کام سے اللہ نے روک دیا، ولا تقربوا الزنا، اللہ بندے کو دوبارہ اس غلطی میں مبتلا نہ دیکھے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقویٰ کا دامن تھام لیا اور ادھر سے بھائی تھے کہ نافرمانی پہ آ گئے۔ اب نتیجہ کیا نکلا ہے، ایک طرف تقویٰ کی زندگی ہے اور ایک طرف یہ ظلم تھا، یہ گناہ تھا اور نافرمانی تھی۔ تقویٰ والے کا انجام دیکھیے اور دوسرے کا۔ قرآن اللہ تعالیٰ ساری باتوں کا ایک خلاصہ اور مجموعہ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں۔ ہوتا ہی ہے کنعان میں قحط پڑ جاتا ہے اور ادھر سے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں، وہی بھائی جنہوں نے کل یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، حسد کیا آپ کے ساتھ، ظلم کیا آپ کے ساتھ، وہی بھائی اب آ رہے ہیں غلہ لینے کے لیے، پیسے بھی کم ہیں، غلہ بھی پورا لینا چاہتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی دکھا رہے ہیں تقویٰ کا حسن انجام کیسا ہے اور نافرمانی کا نتیجہ کیا ہے۔ وہ جو ظاہری طور پر اپنے آپ پہ گھمنڈ رکھتے تھے، ہم 11 ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہم پوری جماعت ہیں، اور یوسف علیہ السلام تنہا ہے۔ تقویٰ والا ایک بھی ہو تو وہ پوری جماعت ہے، اور پوری جماعت بھی اگر گناہ میں مبتلا ہے تو وہ جماعت بیکار ہے۔ ایک ہے اور اللہ کے حکم پر قائم ہے، نافرمانی سے بچا ہوا ہے، اللہ کی قسم یہ ایک بہت قیمتی ہے۔ بہت ہیں نافرمانی پہ تل گئے، یہ سارے بیکار ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو قرآن کریم نے ایک اور درس بھی دیا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے اہل اسلام دنیا میں تھوڑے ہیں، کفر اتنی زیادہ تعداد میں ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ یہ چاہو کہ میں اکثریت کی تابعداری کروں، میں اکثریت کے پیچھے لگوں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اکثریت کی مان کے چلو گے تو یہ اکثریت تمہیں اللہ کے راستے سے دور لے جائے گی، اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ اس کو مت دیکھنا زیادہ کون ہے، یہ دیکھنا کہ حق کیا ہے، تم حق پہ کھڑے رہو، تمہیں یہ یقین تو ہوگا میں حق پہ ہوں، چاہے ایک ہے چاہے دو ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اب سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہے،
وہی بھائی جو گناہ پہ تھے، نافرمانی پہ تھے، آگے کہہ رہے ہیں یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف پہنچ گئی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، کھوٹے سکے لے کے آئے ہیں، فاوفی لنا الکیل، ہمیں پورا پورا کیل دینا، پورا پورا تول دینا، پورا پورا غلہ دینا، وتصدق علینا، اور ہم پہ صدقہ کرنا، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا، ناز تھا، ہم زیادہ ہیں، یوسف تنہا ہے، پھر بھی والد کی محبت یوسف کے ساتھ کیوں ہے؟ آج وہی زیادہ تھے لیکن نافرمانی پہ تھے، نافرمانی پہ تھے، وہ ایک تھے لیکن تقوی پہ تھے، وہ عزیز مصر ہے، وہ آج تخت پہ ہیں اور یہ فرش پہ کھڑے ہو کے سائل بنے، سائل بنے، کہہ رہے ہیں آج کچھ صدقہ کر دیجئے، صدقہ کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے عجیب جملہ فرمایا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، ما فعلتم بيوسف واخيه، اس کے بھائی کے ساتھ، یعنی یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی تھے بنیامین، دونوں بھائیوں کے ساتھ حسد کرتے تھے، یہ دونوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، ان کی حقوق تلفی کرتے تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے وہ بات تھوڑا سا یاد دلائی، ما فعلتم بیوسف، کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ، واخی، اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم ناواقف تھے۔ اب بھائی سمجھ گئے کہ یہ تو لگتا ہے یوسف علیہ السلام ہے، کہنے لگے قالوا انک انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین، یہ میرا بھائی ہے۔ اب اس موقع پہ قرآن کریم نے ایک نتیجہ دیا مجھے اور آپ کو، ایک سبق دیا ہمیں آپ کو، ارشاد باری تعالیٰ ہوا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، غور سے سن لو، جو تقوی پہ رہے گا، جو تقوی پہ رہے گا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے گا، صبر کرتا رہے گا، اللہ ان نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اللہ ان نیکوکاروں کے، تقوی والے کو اللہ دنیا میں سرخرو کر کے دکھا دیتے ہیں، تقوی والے کو وہ زیر زمین بھیجتے ہیں، اللہ انہیں فرش سے اٹھا کے، زیر زمین سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا کے دکھا دیتے ہیں۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، زمین کی پستی میں ڈالا تھا، اللہ نے انہیں عرش پہ اپنے تخت پہ بٹھا کے دکھا دیا کس انداز میں اللہ تقوی والوں کو عزت نصیب کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں 16ویں پارے میں ایک رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں، جنت کی خوبصورتیوں کو بیان کرتے ہیں۔ جنت کی خوبصورتیاں بیان کرنے کے بعد اس رکوع کا آخری لفظ یہ ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہر آدمی یہ طالب ہے، ہر آدمی اس بات کا خواہش مند ہے اللہ مجھے اپنے مہمان خانے میں جگہ دے، اللہ مجھے اپنی رضا کے مقام پہ جگہ دے دے، اللہ مجھے اپنی رضا کی جگہ پہ پہنچا دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کا مقام نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنے مہمان خانے میں بہترین جگہ نصیب فرمائے۔ فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے مہمان خانے میں آؤ، اگر یہ چاہتے ہو کہ تم میری رضا کے مقام پہ آؤ، تو فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کا ہم وارث اسے بنائیں گے جو تقوی پہ ہوگا، من کان تقیا، جو تقوی پہ ہوگا ہم اسے وارث بنائیں گے۔ 28ویں پارے سورۃ الطلاق میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے عجیب فوائد اس ایک سورت میں بیان فرمائے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دے، جو اللہ سے ڈر کر شرک سے، کفر سے، بد اعمالیوں سے باز آ جائے، یجعل له مخرجا، اللہ اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیں گے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ۔
ایک جگہ اسی صورت میں فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق کے لیے انسان پریشان ہے. رزق میں صرف مال و دولت نہیں ہوتی ہے، رزق میں عزت بھی ہے. رزق کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق نصیب فرمائے، یہ بھی رزق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے، یہ بھی رزق ہوتا ہے. رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے. فرمایا جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ ان کے اجر کو بڑھا کر انہیں عطا فرمائیں گے، اجر کو بڑھا کے عطا فرمائیں گے. ہم سب کو ایک حکم ہے کہ ہم سب اپنے سفر کی تیاری کریں. سفر میں جو چیز ہمیں کام دے وہ زاد راہ ہے، زاد راہ ہمیں اپنے لیے باندھ کے رکھنا ہے. وہ توشہ لے کے جانا ہے جو ہمارے سفر میں ہمارے لیے معین ثابت ہو، سفر میں ہمارے کام آئے. آدمی کہیں سفر میں جاتا ہے نا تو اپنے ساتھ کچھ سامان رکھتا ہے، سفر کا سامان رکھتا ہے. کہیں مثال کے طور پر کپڑے لے چلتا ہے، ضرورت پیش آئے گی تو کپڑے پہن لوں گا. کہیں بھوک لگ گئی تو یہ چیز رکھ دیتا ہے، وہاں پہ یہ کھانے کو چیز مل جائے گی. فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اے اہل ایمان اپنے آخرت کے سفر کے لیے توشہ لے لو، زاد راہ لے لو، سامان سفر لے لو، اسباب سفر مہیا کر لو. اے اللہ ہم آخرت کے سفر میں کیا لے کے چلیں؟ کون سا زاد راہ ہے جو وہاں ہمیں کام دے گا؟ کون سے سامان سفر ہے جو ہمیں کام دے گا؟ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ چاہیے، زاد راہ بہترین سب سے عمدہ سب سے اچھا سب سے پاکیزہ زاد راہ تقوی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ جنت کا نقشہ کھینچا اور عجیب جملہ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. آج دنیا میں مشکل ہے آنکھوں کو نیچے کر لینا، غیر محرم آ جائے تو. آج مشکل ہے جھوٹی گواہی سے بچنا، آج مشکل نظر آ رہا ہے جھوٹی قسم سے بچ جانا، آج مشکل نظر آ رہا ہے دوسرے کے حق سے اپنے ہاتھ کو واپس لے لینا. اللہ کی قسم اس پر جو اللہ نے رکھا ہے بندہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے. آج اپنے آپ کو تھوڑا سا قابو رکھ لو، پڑوسی کی زمین پہ تجاوز نہ کرو، ناجائز مال وراثت میں حق نہ بنا لو، اپنا حق دے دو وراثت میں جس کا بھی بنتا ہے. ناجائز طور پر کسی کی زمین پہ ایک بالشت بھی قبضہ نہ کرو. ماں باپ کی نافرمانی قطعا نہ کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آج رکنا مشکل لگتا ہے. فرمایا اگر تم ان سے رک گئے میں اللہ وعدہ کرتا ہوں ازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، تمہیں جنت میں جانا نہیں پڑے گا، میں اللہ جنت تمہارے قریب کر دوں گا. ازلفت الجنۃ، قریب کر دی جائے گی جنت، للمتقین. جیسے آسمان کو رونق بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ساتھ، ایسے زمین کو اللہ نے رونق بخشی ہے پرہیزگاروں کے ساتھ. جو تقوی والا ہوگا، پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وہ زمین کی رونق بنتا ہے. میں نے شروع میں بھی ایک مثال عرض کی ہے. ہم بعض دفعہ ایک ڈش بناتے ہیں، ایک تھال میں رکھتے ہیں، پلیٹ میں رکھتے ہیں اور اس ڈش کو ہم سجاتے ہیں، اس کے اوپر خشک میوہ جات ڈال دیتے ہیں، وہ اس کا حسن بن جاتی ہے، خوبصورتی بن جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سارا کا سارا خوبصورت ہے، ہر حرف خوبصورت ہے، لیکن کلام الہی کو اللہ نے سجایا ہے تقوی کے لفظ کے ساتھ.
پہلی سورت سے لے چلو ہدی للمتقین، بار بار فرمایا، ایک ایک آیت میں دو دو دفعہ فرمایا اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو، اے اہل ایمان تقوی. کہیں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی والوں کی ایک ایک بات قبول فرما لیتے ہیں. کہیں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تو تقوی والوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. کہیں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام رکھا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو اس طور پر بسر کرنا ہے کہ بندوں کا بھی کوئی حق ہم پہ باقی نہ رہے اور اللہ کا بھی کوئی حق باقی نہ رہے. اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرما دے.